آج ہم جاننے جا رہے ہیں ایک ایسا راز جو ہزاروں سالوں سے انسانوں کے لیے حیرت اور سوال کا باعث رہا ہے۔ وہ راز جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور جس نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی لاش کی، جو آج بھی ایک نشان کے طور پر موجود ہے۔ تو آئیے قدم با قدم کھولتے ہیں اس تاریخی اور سائنسی راز کے پردے۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم قدم با قدم جانیں گے کہ فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا، تاریخ نے کیا کہا اور سائنس نے کیا انکشاف کیا۔ قرآن میں فرعون کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ یونس میں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون اور اس کی فوج کو اللہ نے ڈبو دیا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کی نشاندہی بھی کی گئی۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ لاش آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ سوچیں، ہزاروں سال پہلے کیسے ممکن تھا کہ فرعون کی لاش آج بھی ہمارے سامنے ہو؟ یہ وہی نشان ہے جسے اللہ نے دنیا کے لیے چھوڑا، تاکہ طاقت اور غرور کے سبق کو یاد دلایا جا سکے۔ قدیم مصری تاریخ میں فرعون کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ میمیفیکیشن کا عمل ہزاروں سال قبل بھی بہت پیچیدہ تھا۔ جسم سے اندرونی اعضاء نکالنا، مسالہ جات اور تیل لگانا، جسم کو کپڑوں اور ریت میں لپیٹنا، یہ عمل ہزاروں سال تک جسم کو محفوظ رکھنے کی بنیاد بنتا ہے۔ 1908 میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک فرعون کی ممی دریافت کی، جو حیرت انگیز حد تک اچھی حالت میں تھی۔ یہ ممی آج بھی تقریباً ویسی ہی حالت میں ہے جیسی ہزاروں سال پہلے تھی۔ جدید دور میں سائنسدانوں نے ممی کی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن میں جس فرعون کا ذکر آیا ہے، وہ دوسرے فرعونوں کی طرح ممیفیکیشن کے باقاعدہ عمل سے نہیں گزارا گیا۔ قدیم مصر میں عام طور پر فرعونوں کی لاشوں کو باقاعدہ طریقے سے ممی بنایا جاتا تھا۔ جسم کے اعضاء نکالے جاتے، خاص تیل اور مسالہ جات لگائے جاتے اور لاش کو کپڑوں میں لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے، اس کا انجام مختلف تھا۔ وہ سمندر میں ڈوبا اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ قرآنی بیان کے مطابق اللہ نے اسے زندگی نہیں دی، بلکہ اس کے جسم کو اپنی قدرت سے محفوظ رکھا۔ یہ جسم عام انسانی عمل سے محفوظ نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کی مشیت اور قدرت کے تحت محفوظ رہا۔ روایتی تعبیر کے مطابق یہ لاش سمندر میں ہی رہی، وقت گزرتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں، لیکن اللہ کے حکم سے یہ جسم ضائع نہیں ہوا۔ پھر وقت آیا کہ یہ جسم انسانوں کے سامنے آیا، اور جدید دور میں 19ویں اور 20ویں صدی کی آثار قدیمہ کی تحقیقات کے دوران مصر میں فرعونوں کی لاشوں کی دریافت ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قرآن کا بیان ایک نشان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ فرعون ڈوبا، مر گیا، لیکن جسم ضائع نہیں ہوا، قدرتی نظام کے تحت محفوظ رہا اور بعد کی نسلوں کے لیے ایک نشان عبرت بن گیا۔ یہی وہ فرق ہے جو قرآن میں ذکر کردہ فرعون اور دوسرے فرعونوں میں واضح نظر آتا ہے۔ یہ ممی انسان نے نہیں بنائی، یہ حفاظت انسان نے نہیں کی، بلکہ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی، اور آج سائنس اسے ثابت کرتی ہے۔ یہ راز نہ صرف سائنسی ہے، بلکہ تاریخی اور مذہبی سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت عارضی ہے اور اللہ کی نشانی دائمی ہے۔ سوچیں، ہزاروں سال پہلے بھی فرعون کی ممی ایک سبق تھی۔ سوچیں، ہزاروں سال بعد بھی فرعون کی ممی ایک سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ غرور، شہرت اور طاقت سب فانی ہے۔ ممی کے ہر حصے میں ایک کہانی چھپی ہے: طاقتور بادشاہ کی شکست، غرور کی انتہا، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ راز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں عاجزی اور اللہ کی یاد ہمیشہ ضروری ہے۔ یہ سسپینس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخ اور سائنس دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ سائنس اور ایمان دونوں فرعون کی ممی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن، تاریخ اور سائنس کیسے ایک ساتھ ملتے ہیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ قرآن نے فرعون کی ممی کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، اور آج سائنس اسے ثابت کرتی ہے۔ یہ اتحاد ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور علم کبھی متصادم نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نشان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی غرور فانی ہے اور اللہ کی نشانی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ طاقت اور دولت کی دوڑ میں خود کو نہ کھوئیں، بلکہ اللہ کی یاد کو ترجیح دیں۔
آج ہم نے جانا کہ فرعون کی لاش کا راز نہ صرف سائنسی ہے بلکہ قرآن کی ایک واضح نشانی بھی ہے۔ یہ تاریخی، مذہبی اور سائنسی اتحاد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔